بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم نئے 5 الفاظ سیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ایک نئے طریقے کا جملہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بنا دیا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بستر ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے بنا دیا کہ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا قلم ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ آج بنائیں گے یہ اس کا گھر ہے، یا یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا قلم ہے، یہ اس کا موبائل ہے، اور نئے 5 جملہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ الماری۔ کیا ہے؟ الماری۔ اور عربی میں کہتے ہیں یا انگلش میں عربی میں کہتے ہیں دولابن۔ کیا ہے؟ دولابن۔ دولابن معنی کیا ہوتا ہے؟ الماری۔ اس کے بعد ہے کپڑا۔ کپڑا، ٹھیک ہے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کلوتھ، اور عربی میں کہتے ہیں ثوبن۔ کیا ہے؟ ثوبن معنی کپڑا۔ پھر ایک لفظ ہے کرتا۔ کیا ہے یہ؟ کرتا، اور جسے انگلش میں شرٹ بھی کہتے ہیں، ہے نا، اور کرتا کو کرتا کہتے ہیں، کرتا شرٹ۔ اور کیا بولتے ہیں اس کی عربی کیا آتی ہے؟ قمیصن۔ قمیصن، قمیص کی یعنی قمیص کا معنی کرتا بھی ہوتا ہے اور قمیص کا معنی شرٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے فراک۔ فراک عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فستان۔ فستان معنی کیا ہے؟ فراک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پاجامہ، یا پاجامہ جسے بولتے ہیں پینٹ کہتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں سروالن۔ کیا ہے؟ سروالن۔ تو الماری کی عربی کیا آتی ہے؟ دولابن۔ کپڑے کی عربی کیا آتی ہے؟ ثوبن۔ کرتا کی عربی آتی ہے قمیصن، اور فراک کی عربی آتی ہے فستان، اور پاجامہ کی عربی کیا آتی ہے؟ سروالن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مجھے بولنا ہے کہ میری الماری۔ کیا بولنا ہے؟ میری الماری۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آخر میں کیا لگا دیں گے؟ یا، یعنی دولابن سے کیا ہو جائے گا؟ دولابی، میری الماری، ٹھیک ہے۔ اب اور اگر ہمیں کیا بولنا ہے کہ تمہاری الماری، کیا بولنی ہے؟ تمہاری الماری، تو کیا لگا دیں گے؟ کا۔ دولابو کا، میل ہے تو کا، اور فیمیل ہے تو کی، دولابو کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر بولنا ہے میرا کپڑا تو کیا ہو جائے گا؟ یا لگ جائے گی۔ ثوبی مانے میرا کپڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر بولنا ہے میرا قمیص، میرا شرٹ، تو قمیصی، میرا فراک تو فستانی، سروالن مانے پیجامہ، میرا پیجامہ سروالی۔ اسی طرح دولابو کا تمہارا، ثوبو کا تمہارا کپڑا، قمیصن قمیصو کا تمہارا کرتا، فستانو کا تمہارا فراک، سروالو کا تمہارا پیجامہ۔ آج ہم سیکھیں گے اس کا۔ کیا سیکھیں گے؟ اس کا، یعنی اس کی الماری، اس کا کپڑا، اس کا شرٹ، اس کا فراک، اس کا پاجامہ، اس کی کتاب، اس کا گھر، اس کا قلم۔ تو کیا ہوگا؟ جس طرح سے یا اور کا لگا رہے تھے، تو اس کا کے لیے عربی میں کیا آتی ہے؟ ہو۔ کیا ہوگا؟ دولابہو۔ کیا ہوگا؟ دولابہو۔ اگر اس کا معنی لینا ہو کسی لفظ میں، کسی جملے میں، تو جس لفظ سے لینا ہے اس کا کیا معنی، اس کے آخر میں کیا لگا دیں گے؟ ہو۔ جیسے دولابن مانے الماری، دولابہو اس کی الماری۔ کپڑا، اس کی عربی کیا آتی ہے؟ ثوبن۔ لیکن اگر ہمیں بولنا ہے اس کا کپڑا، تو یہاں پر کیا لگا دیں گے؟ ہو۔ ثوبہو اس کا کپڑا۔ قمیصن مانے کیا ہوتا ہے؟ شرٹ۔ کیا ہوتا ہے؟ شرٹ، اور اسی کے آخر میں ہا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قمیصہو اس کا شرٹ۔ فستان مانے ہوتا ہے فراک، اور اسی کے آخر میں ہو لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فستانہو اس کا فراک۔ سروال مانے ہوتا ہے پیجامہ، اسی کے آخر میں ہو لگا دیں گے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ سروالہو اس کا پیجامہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو تو جب لگائیں گے جب میل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جب میل ہوگا تو کیا لگائیں گے؟ ہو، دولابہو۔ اور اس کے علاوہ اور مثال ہم نے پڑھی تھی، کتابن مانے کتاب، اس کی کتاب، کتابہو۔ قلمن مانے قلم، اس کا قلم، قلمہو اس کا قلم۔ ہاتفن مانے موبائل، ہاتفہو اس کا موبائل، ٹھیک ہے۔ بیتن مانے گھر، بیتہو اس کا گھر، اوکے۔ اب اگر ہمیں کسی فیمیل کے لیے بولنا ہے، اس کی الماری، اس کا کپڑا، فیمیل یعنی مراد کیا ہو؟ ہر وارڈروب، ہر کلوتھ، ہر شرٹ، ہر فراک، ہر ہوم، ہر بیڈ، ٹھیک ہے، ہر موبائل، تو کیا لگائیں گے؟ ہاں۔ کیا لگائیں گے؟ ہاں، یعنی دولابہا، ثوبہا، قمیصہا، ٹھیک ہے، فستانہا، سروالہا۔ جہاں پر آپ ہو لگا رہے تھے وہاں پہ کیا لگائیں گے؟ ہاں۔ جیسے کتابن مانے کتاب، تو اگر بولنا ہے میری کتاب تو کتابی میری کتاب، کتابک تمہاری کتاب، اور اگر
میل کے لیے بولنا ہے اس کی کتاب تو کیا بولیں گے؟ کتابہو. اور اگر فیمیل کے لیے بولنا ہے تو کیا بولیں گے؟ کتابہا. ٹھیک ہے، بیتہا، قلمہا. اوکے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے.